السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہمارا ولاگ ہے یہ 28ویں روزے کا۔ الحمدللہ بہت اچھے روزے گزر چکے ہیں اور بس ایک روزہ رہ چکا ہے۔ یہاں تو تقریباً پاکستان میں اناؤنسمنٹ بھی کر دیا ہے کہ کل جو ہے یعنی کہ آج جو میں وائس اوور کر رہی ہوں سحری کے بعد یعنی 29واں روزہ، بس آج ہی چاند رات ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ چاند رات کا ولاگ جو ہے نا میں رات کے ٹائم پہ ہی لاسٹ جتنی کلپس بھی میرے پاس ریکارڈ ہوں گی وہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی۔ اچھا، پھر یہاں پہ جو ہے نا آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں جو ہے نا فش کا سالن بنا رہی ہوں، یعنی کہ مچھلی آلو کے ساتھ میں سالن بنا رہی ہوں۔ اس کے لیے آج میں نے سرسوں کا تیل لے لیا تھا اور اس میں ثابت زیرہ اور یہ رائی اور میتھی دانہ وہ ایڈ کر دیا، اور اسے تھوڑا سا میں نے تیل میں کڑکڑانے کے بعد نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3-4 پیاز میں نے لے کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا، اور پیسٹ بنا کے پھر ایڈ کیا ہے، کیونکہ بہت بار نا ایسا ہوتا ہے اگر ثابوت ایڈ کرتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا مسالہ جو ہے نا پھر مچھلی کا بالکل چھوربا پانی پانی سا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پیسٹ بنا کے ایڈ کریں نا اتنا اسموتھ کوئی اس کا گریوی بن جاتا ہے پھر مچھلی کے سالن کا۔ تو اس وجہ سے نا میں پھر اکثر ہی فش کے لیے نا یہ دونوں چیزوں کو نا پیسٹ بناتی ہوں۔ پھر ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا تھا پیاز کو بھوننے کے بعد، اور اس میں پھر یہ ٹماٹر ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا میں تھوڑی سی اس کی پکائی کرنے کے بعد مسالے ایڈ کروں گی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک سے مسالے ایڈ کروں گی۔ نمک ڈال دیا میں نے، ہلدی پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر اور کشمیری لال مرچ جیسے کہ اچھا کلر آنے کے لیے، اور زیرہ، دھنیا، یہ ساری چیزیں، بس کوئی ایکسٹرا پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں کیا ہے۔ اور بیچ میں پھر میں جو ہے نا ڈرائی میتھی وہ بھی ایڈ کروں گی۔ تو اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ریسیپیز چلتی رہتی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ میرے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت اچھی اچھی ریسیپیز بنانی آتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے آج آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ 27 روزے کے بعد سے جیسے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس رمضان کا دن کس طریقے سے، جیسے رمضان کی جو رحمت والے دن ہیں اتنی جلدی سے گزر گئے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کے گھروں میں، کھانوں میں اور کاروبار میں برکت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دل بھی بہت اداس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر سال یہی تیاری ہوتی ہے کہ ہسبینڈ میرے جو ہے نا انہیں پہلی دوسری عید تک جیسے وہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن دوسری عید کی شام سے وہ فری ہو جاتے ہیں، اور تیسری عید ہم جو ہے نا کراچی ابو کے گھر چلے جاتے تھے تو وہاں منا لیتے تھے۔ پورے سال تو میرا ایسے ہی ہوتا ہے، اتنا جانا آنا نہیں ہوتا، ایک دن کا ہی کوئی چکر لگتا ہے، اگر کوئی ضروری کام آ جائے تو بس میں چلی جاتی ہوں، صبح جاتی ہوں اور شام کو واپسی، رکنا ہوتا ہی نہیں۔ تو عید وغیرہ کا ایسا موقع آتا ہے جس میں مطلب کہ ماں باپ کے گھر بندہ جاتا ہے اور جو ہے نا تھوڑا ریلیکس کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایک وقت گزارتا ہے۔ تو بس اس سال جو ہے نا دل تھوڑا سا اداس ہو رہا تھا کیونکہ اس سال تھوڑے سے میرے فادر اور میرے بھائیوں کے بیچ میں تھوڑی پریشانی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا جو گھر ہے نا اس میں میرے والد جو ہے نا اب نہیں رہتے، وہ کہیں اور ہی رینٹ پہ رہتے ہیں۔ تو وہاں کے حالات بھی بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے کراچی کے نا، جیسے میرے اپنے ہی گھر کی فیملی کے۔ تو بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جو بہن بھائی ہیں ان میں پیار محبت قائم رکھے، ماں باپ کا خیال رکھے وہ لوگ۔ بس یہ چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے مطلب سر پہ باپ نہیں ہوتا، ماں نہیں ہوتی، وہ لوگ کتنے محتاج ہوتے ہیں، مطلب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہو ان کا بڑا اور جو ہے نا وہ ان کا خیال کرے، لیکن اگر جن کے پاس ہوتے ہیں نا یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ جن کی ماں ہو، جن کے باپ ہو، انہیں نا قدر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ یہ سوچ لیں کہ جو میں نے یہ دیکھا اپنی لائف میں، جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ اتنا اٹیچ مطلب کہ باپ یا ماں سے نہیں رہتے جتنی جو ہے نا بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اصل میں شاید یہ بھی وجہ اس لیے ہوگی کیونکہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، وہاں ان کا ماحول جو ہے بالکل الگ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اپنے گھر کو یاد کرتی بھی وہ بہت زیادہ ہی اپنے ماں باپ کو جو ہے نا یاد کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے گھر، ان کے پاس آنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ باقی یہ کہ میری شادی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے 1.5 سال بعد ہی جو ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کے چلی جائیں گی نا۔ تو یہ تھا کہ میرے بیٹے کو الحمدللہ ان کا بہت پیار ملا، اور میری بڑی سسٹر کے بڑے بیٹے کو بہت پیار ملا ان کا، لیکن اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی نانی کا پیار نہیں دیکھا، اور جو ہے باقی میری چھوٹی سسٹر، اس کی تو کسی بچوں نے بھی نہیں دیکھا کیونکہ اس کی شادی ہی امی کے انتقال کے بعد جو ہے نا 1 سال بعد پھر اس کی شادی ہوئی تھی۔
تو بس یہی چیزیں جو ہے نا دل میں مطلب رمضان آتا ہے تو بہت یادیں آ جاتی ہیں کہ امی ہوتی تو ان کا کس طریقے سے ہم خیال رکھتے ہیں. تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ پورے رمضان مسجد میں یا کسی کو میں افطاری کھلاؤں تاکہ اس کا جو ثواب ہے نا امی کو ملے، قرآن خوانی وغیرہ کہ امی کو جو ہے نا اصال ثواب ملے. اور جو ہے نا ان کو جیسے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہم نے وقت گزارا ہے، ایک مشکل وقت، وہ جو ہے نا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی. بہت اسٹرگل ہم کرتے تھے، اور جو ہے نا جس طریقے سے امی نے ہم 6 بھائی بہنوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جب مطلب ہم ماشاءاللہ تھوڑے سے سیٹ ہو گئے تھے نا تو بس تب تک وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں. تو میرے دل میں یہی رہ گیا ہے کہ جو ہے نا اب جب ہمارے حالات اچھے ہوئے، اب ہم انہیں کچھ اچھا کھلا سکتے تھے، پہنا سکتے تھے، کچھ دے سکتے تھے، اور جب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی. رمضان شروع ہوتے ہی دل ایک دم دکھ رہا ہوتا ہے، اور رمضان کے اختتام میں بھی یہی فیلنگ کچھ ہوتی ہے کہ بس جتنی عبادت اور جتنا کچھ جو پورے رمضان میں نے کیا نا، میرے تو صرف ہر دعاؤں میں امی تھیں کہ بس اللہ پاک جو ہے نا ان کے درجات بلند کرے. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور جو تکلیف میں ہیں، تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں ویسے. لیکن جو ہے میری جو فیملی ہے، جس طریقے سے امی کے جانے کے بعد جو ہمارا گھر بالکل ٹوٹ کے بکھر گیا ہے نا، بس وہ چیز جو ہے نا بہت دل کو دکھ مطلب پہنچاتی ہے. اور بالکل اس چیز کی ہمیں جو ہے نا امید بھی نہیں تھی کہ اس طریقے کا جو ہے نا ہمارا گھر ہوگا، کہ اب جو ہے ہم ادھر جانے کا سوچیں گے بھی نہیں. اور بس یہ سال جو ہے ایسا ہے کچھ کہ بالکل بھی بچوں نے تو 2-3 دنوں سے ہی لگا دیا تھا کہ مما نانا کی طرف جانا ہے کہ نہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ جائیں گے کہاں، کس طریقے سے. ہمارے مطلب میرے والد صاحب اتنی پریشانی سے اپنے جو ہے نا مطلب خود رہ رہے ہیں، تو وہ ہمیں کہاں سے خیال کر سکیں گے. بس اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو ہم یہیں پہ ہی اپنی عید سیلیبریٹ انشاءاللہ کر لیں گے. کوئی بات نہیں، جہاں پورے سال رہ لیتے ہیں وہاں عید کی خوشیوں میں بھی جو ہے نا ہم خود ہی جو ہے نا سیلیبریٹ یہیں پہ کر لیں گے. اور یہ بھی گنتی کے 3 دن ہوتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی گزر جائیں گے جیسے اور بھی دن گزر رہے ہوتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بڑے ہوتے رہتے ہیں اور بہن بھائی سب الگ ہوتے رہتے ہیں، تو وہی بات ہوتی ہے نا کہ انہیں نا اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ پھر اپنی فیملی کی اہمیت ہو جاتی ہے. تو میں نے بھی اپنے بچوں کو یہی سمجھایا کہ بس باقی جو ہے نا سب فیملی کو آپ چھوڑو، ہماری بھی تو ماشاءاللہ سے چھوٹی سی پیاری سی فیملی ہے، ہم مل کے ہر چیز سیلیبریٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں نے ہسبینڈ سے بھی یہی کہا کہ یہیں پہ ہی ہم کہیں چلے جائیں گے، گھوم لیں گے، بچوں کو کچھ اچھا کھلا دیں گے باہر جا کے. لیکن جو ہے نا تاکہ بچوں کو جو ہے نا یہ جو اسپیشل ایک دن ہوتا ہے کہ بھائی عید ہے، ہم گھومنے جائیں گے، ادھر جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں گے، سب سے عید ہی ملے گی. لیکن جو ہے نا وہ چیز اگر اس سال نہیں ہے ہمارے نصیب میں تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے شاید اسی میں ہی کوئی ہم سب کی بہتری لکھی ہوگی. تو بس اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کا دن بھی جو ہے نا اس طریقے سے میرا کچھ زیادہ ہی سیڈ گزر رہا ہے، کیونکہ میں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ اور جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اصل میں نا جیسے کہ میں اتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو بھی کام کروں نا وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب میں سوچتی ہوں نا کہ چلو یہ میں بہت اچھا کر لوں گی اور یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پتہ نہیں کیا یہ نظر لگ جاتی ہے یا پھر کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے. مجھے بالکل بھی آج جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کیونکہ میں نے نا جب سے مطلب اپنی شاپنگ وغیرہ کی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا، کوئی میں نے اتنے مہنگے کپڑے نہیں لیا. مجھے کپڑوں کا اتنا شوق بھی نہیں ہے مہنگے پہننے کا، کیونکہ میں گھر پہ ہی رہتی ہوں. یقین کریں آدھا دن تو میرا نائٹ ڈریس میں ہی گزر جاتا ہے، شرٹ اور ٹراؤزر وغیرہ میں ہی. باقی جو پھر دوپہر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے جس میں نہا دھو کے بندہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑا شلوار قمیض وغیرہ اس طرح کے ڈریسز مطلب پہن لیتی ہوں. تو جو ہے نا مجھے نہیں شوق اتنا کہ جو ہے نا میں مہنگے سے کپڑے بناؤں اور وہ پہنوں، کیونکہ بس گھر پہ ہی تو رہتی ہوں، دن ہی میرا ویسے ہی گزر جانا ہوتا ہے تو گزر جاتا ہے. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے بالکل نارمل سی شاپنگ کی تھی، کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں کی، لیکن اس میں بھی جو ہے نا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا.
تو بس میں آگے آپ کو دکھاؤں گی. تو آپ دیکھ سکتے باتوں ہی باتوں میں آج کی افطاری جو ہے وہ بھی میں نے بنا لیا تھا. لاسٹ ولاگ میں جو آپ کے ساتھ میں نے آلو کے سموسے اور رول جو شیئر کیا تھا، تو بس یہ 2 دن جو ہے ہم لوگ یہ کھا لیں گے. اس کے بعد جو ہے باقی وہ پھر عید میں فرائی وغیرہ کر لوں گی مہمانوں کے لیے، یا کوئی آئے تو اڑوس پڑوس میں جو گھر ہے تو وہ اگر ہم ملنے آ جائے تو الگ بات ہے، چلو پھر میں تیاری کر لوں گی. اور اس کے علاوہ تو کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں، کیونکہ میں کسی کے گھر جاتی نہیں ہوں تو کوئی میرے گھر پھر آئے گا کیوں. تو اس وجہ سے لیکن ابھی جو ہے میری جو فرینڈ ہے سامنے ہی، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ نا پورے رمضان تو جیسے ہم سب ویسے ہی ملتے رہتے ہیں، تو عید پہ بھی جیسے کہ آ جائے، ملے بیٹھے ساتھ کھائیں پیے، کیونکہ میرا تو جانا نہیں ہوگا اس بار. ورنہ ہر سال میرا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن دوسرے دن تک میں جو ہے نا یہاں رہتی ہوں، پھر میں چلی جاتی تھی کراچی. تو اس وجہ سے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بہنوں جیسی یہ لوگ ہیں، دوستیں ہیں. تو مجھ سے کہہ رہی تھی نا کہ کیا ابھی کا جو ہے نا اس سال کا تمہارا مطلب پلان ہے. تو میں نے کہا ایسا کوئی پلان نہیں ہے خاص، بس یہیں پہ ہی ہمیں رہنا ہے. اور جو جیسے میں نے کہا میری یہاں پہ ایک ریلیٹیو بھی ہیں، تو کیا پتہ ہے شاید ان کے گھر ہم چلے جائیں یا وہ ہمارے گھر آ جائیں. تو بس یہی کچھ ہے. اور میں نے جو ہے نا جب بھی میں کوئی پلاننگ کرتی ہوں بالکل اس کا اپوزٹ ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ بھی نہیں سوچا ہے میں نے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو نصیب میں ہوگا ویسے ہی یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے افطار کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر میں نے نا سب کے گھر میں جو ہے بھائی اور میری نند کے بیٹے کے، اپنے ہسبینڈ کے اور بچوں کے، اپنے سارے جو نئے کپڑے تھے سب کے، وہ میں نے نکال لیا تھا. دوپہر سے ہی نکال لیا تھا کہ جو ہے نا شام کو افطار کے بعد میں نا ان سب کو پریس کر لوں گی. ٹھیک ہے، تو میں نے ایسے ہی کیا. لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو لاسٹ بھی بتایا تھا کہ جو ہے نا میرا یہ ڈریس جو ہے نا میری رشتہ دار جو ہے انہوں نے سی کے بھیجا تھا. تو اس میں آستین میں جو تھوڑی سی ڈیزائننگ تھی، جو میں نے ویڈیو دیکھ کے، پورا ڈریس ہی میں نے ویڈیو دیکھ دیکھ کے ہی سیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے سینا تو آتا نہیں ہے، لیکن میں ویڈیو دیکھتی ہوں، اس کے حساب سے جو ہے نا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویسے ہی کر لوں. تو یہ گلا بھی میں نے اتنے شوق سے بنایا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور یہ جو آستین ہے یہ بھی میں نے ویڈیو دیکھی تھی. اور اس میں جو نا موتیاں، یہ بھی میں نے نا کل وائس اوور کرتے کرتے یقین کرے یہ میں پھر موتیاں لگا رہی تھی کہ میرا ٹائم جو ہے نا ضائع نہ ہو، الگ سا میں اس کے لیے ٹائم نکالوں. لیکن کیا ہوا، میں نے پورا ڈریس استری کر لیا. ٹھیک ہے، اور استری بھی بہت میری ہلکی سی تھی، کوئی میں نے تیز نہیں رکھا تھا. لیکن آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کیا ہوا میرے ڈریس کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے بہت ہی شوق سے یہ والا گلا بنایا تھا. اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ جو ہے نا میں نے جلدی سے استری کر لیا تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے نا میں استری سے یہ جلا ہوگا میرا ڈریس. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ سوراخ ہو گیا ہے. اور یہ سامنے گلے کے سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ سا نا بکرم نظر آ رہا ہے اندر سے. یہ جو ہے نا اچانک سے میں نے بس استری اوپر سے یوں گھما کے میں نیچے لے آئی دامن کی طرف. اور جب میں نے یہاں دیکھا نا 2 نا کالے کالے سے نشان، براؤن سے جیسے کہ ڈاٹ ہوئے ہوئے، تو مجھے لگا یا تو تیل کا جو نشان ایک ہوتا ہے نا، یا جیسے کہ سالن گر گیا ہو آپ کا کوئی کپڑے پر، تو اس طریقے سے مجھے لگ رہا تھا. تو میں نے نا ناخن سے صرف یوں ہاتھ مارا کہ یہ کیا ہے. تو جیسے میں نے یوں کیا، یہ بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ وائٹ جو بکرم نظر آ رہا ہے، بس یہیں سے یہ پورا نا گول سا بالکل نکل کے آ گیا. پھر میں نے اسے سونگا کہ یہ کیا ہے، سالن ہے. لیکن وہ سالن نہیں تھا، وہ بس اتنا سا کوئی نا عجیب سے ہی کپڑا مطلب پھٹ کے نکل گیا. اور یہ آپ دیکھ سکتے کپڑا بھی کتنا بیکار ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا سا بھی یوں ہاتھ لگا رہی تھی یہ نکل کے آ جا رہا ہے. تو اتنا کوئی مجھے دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا پورا. مجھے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا فائنل لک شیئر کرنا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ ڈریس میرا سلنے کے بعد پورا نا اس طریقے سے کچھ دکھ رہا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں بالکل سامنے، بالکل مطلب کہ گلے پہ اس طریقے سے ہوا، سائڈ پہ کہیں پہ کچھ ہو جاتا یا آستین میں کہیں ہو جاتا جہاں پہ میں پھر اسے صحیح کر لیتی. اور کپڑا بھی اس کا کافی بچا ہے، لیکن اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اس ڈریس کا. اور پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے گلا اس کا بنایا تھا اس کے بعد میں سلائی بالکل نہیں کر پا رہی تھی، تو میں نے اس کا چھوڑ ہی دیا تھا ارادہ کہ میں یہ نہیں پہنوں گی نا. اس کے بعد پھر وہ میری رشتہ دار انہوں نے کہا مجھے دے دو میں سی دیتی ہوں، چلو تم پریشان ہو. اب دیکھیں اتنی مشکل سے محنت سے میں نے کسی سے سلوایا اور وہ میرے نصیب میں پہننا ہی نہیں ہوا. تو بس پھر بھی میں جو نا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے نا میں نے یہ آستین ہاتھ میں پہن کے دیکھا. دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور یہ نیوی بلو کلر نا مجھے بہت پسند ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ وائٹ پھول اور لیس نا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، یہ جیسے کہ کنٹراسٹ جو بھی ہے نا.
تو اور دیکھیں میں نے کہا بھی نہیں تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے پائنچے میں بھی جو ہے نا لیس وغیرہ لگا کے بہت پیارا سا سی کے دیا تھا. میں نے پہنا تھا جس دن انہوں نے بھیجا تھا نا، تو بالکل فٹنگ وغیرہ سب کچھ پرفیکٹ تھا، گلا بھی بالکل اچھا مطلب بیٹھا تھا. لیکن جو ہے نا بس یہ اب میں پہن ہی نہیں سکوں گی. اور یا تو اس میں اب سب مجھے مشورہ دے رہے، سسٹر کو بھی میں نے دکھایا اور ان کو بھی بھیجا جنہوں نے سیا تھا، سب افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا پتہ اللہ کی اسی میں کوئی مطلب بہتری ہو تمہارے لیے، کہ جو ہے نا اس لیے تو ایسا ہو گیا ہے. اور جو ہے نا اب ایک کام یہی کرو کہ اس پہ کپڑا لگا لو یا اس پہ کڑھائی کروا لو، تو نا بس گھر پہ ہی پہننا ہوگا. تو بس اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں اس ڈریس کا. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں نے جو ہے نا جے ڈاٹ کے یہ کپڑے جو ہے نا میں نے آن لائن منگوایا تھا، اس کا دوپٹہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے اتنے بڑے بڑے پھول بنے ہوئے نا، اور مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. یہ فرسٹ ٹائم میں نے 2 ڈریس جیسے نا آن لائن منگوایا تھا، اور ایک تو بلیک آیا، لیکن بلیک بھی ایسا جیسے گرے جیسا. تو وہ میری چھوٹی سسٹر نا قمیض کراچی لے کے گئی ہوئی ہے، وہ سی رہی تھی، تو اب تک وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. دوپٹہ اور شلوار میرے پاس رکھا ہوا ہے. اور یہ جو شرٹ ہے یہ میری سسٹر خود ہی جب یہاں پہ ونٹر ویکیشن میں آئی تھی تو اس نے اپنے چینل کے لیے نا یہ پھر میرے گلے میں ڈیزائننگ کر کے وہ گئی تھی. تو میں نے اس کو کہا تھا نا کہ مجھے یہ بالکل اس کا کلر نا، آپ کو ویڈیو میں پھر بھی یہ تھوڑا سا ڈارک دکھے گا، لیکن سامنے آپ بالکل دیکھیں گے نا بالکل جیسے وہ پھیکا سا کلر ہوتا ہے نا، بس وہی ہے اس میں. پھر بھی میں نے اس میں ریڈ کلر کا لیس وغیرہ لگا کے جو نا اس کو تھوڑا سا ابھارا ہے اس کا کلر نا، کہ یہ اچھا لگے. اور اس کی نا اسکن کلر کی یہ شلوار بھی میں پھر میچنگ کر کے لے کر آئی تھی، کیونکہ دوپٹہ اور شرٹ اس کا تھا نا. تو بالکل میرا ایکسپیرینس اتنا کوئی بیکار نکلا جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ آن لائن منگوایا تھا. تو میں نے توبہ کیا تھا کہ آئندہ میں آن لائن ڈریسز نہیں منگواؤں گی. لیکن جو ہے نا اب میں نے یہی سوچا کہ دیکھیں یہ میں نے نا گھر کے لیے بنایا تھا کہ بس نارمل جیسے میں بچوں کی ٹیوشن جاتی ہوں کبھی تب پہن لوں گی، یا پھر گھر پہ ہی کسی فرائیڈے والے دن یا سنڈے والے دن پہن لیا کروں گی. اور اب دیکھیں یہ مجھے جو ہے نا عید کے لیے پہننا پڑے گا. تو اصل میں جو ہے نا جو میں نے ہسبینڈ نے لاسٹ ٹائم جو مسٹرڈ کلر کا ڈریس مجھے کہا تھا کہ لے دو ایک، تو میں اتنا کوئی کل خوش ہو رہی تھی اور دعا مطلب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے احتیاط کے طور پہ، میرا جو ہے نا موڈ اتنا خراب تھا کہ میرا ڈریس سل ہی نہیں پا رہا مجھ سے، تو انہوں نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ جا کے اپنے لیے ایک اور ڈریس لے آؤ نا. اب پھر میں نے یہی سوچا کہ جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ نا انہوں نے مجھے دلوا دیا. تو میرے پاس مطلب ایک ڈریس تھا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی آستین اتنی ڈھیلی ڈھیلی سی اور اتنی بڑی سی ہے نا. تو میں نے یہ سوچا کہیں آنا جانا ہوگا کسی کے گھر تب وہ میں پہن لوں گی. اور یہ بلو والا جو ہے نا وہ میں گھر پہ ہی پہلی عید کو پہن لیتی، کیونکہ پہلی عید کو ایسا تھا کہ گھر پہ مجھے بریانی بھی بنانی تھی، دکان میں اچھا کھانا بھیجنا تھا سب کے لیے، اور میٹھا وغیرہ سب کی تیاری کرنی تھی. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ لان کا اس طرح سے جو ٹھنڈا ڈریس ہو جو میں پہنوں اور آرام سے گھر کے کام بھی کر لوں. تو خیر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، شاید یہ اسی میں میری کوئی بھلائی ہو. تو یہ والا جو ڈریس ہے بس اسے دیکھ دیکھ کے میرا تو دل ایک دم دکھتا ہی جا رہا ہے کہ کیا کروں میں اس کا. اور ابھی میرا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ اس کو میں صحیح کروں، انشاءاللہ بس عید کے بعد ہی پھر دیکھتی ہوں. تو اس ڈریس کا میں کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسے پہن کے تو مجھ سے کام بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اس لیے میں نے یہ دونوں ہی سامنے رکھا کہ اب دیکھتی ہوں کون سا پھر میں انشاءاللہ پھر پہنوں گی اور پہلی عید کو، اور پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. باقی آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بس میرے ساتھ میرے معاملات آسان فرمائے، آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ملتی ہوں میں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.